فرمایا فل یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو الذین یشرون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں بالآخرہ، آخرت کے بدلے، یعنی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ جن کے ہاں ترجیح آخرت کو ہے اور دنیا کو تو وہ آخرت کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمائے ایسے دو لوگ جو ہیں ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے فَيُقْتَلْ، چاہے وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا غلبہ پالے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم تو اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، زبردست ثواب، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گئے ہے تمہیں، لا تقاتلون، یعنی اے مسلمانوں تمہارے پاس اس چیز کا کیا جواز ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال، جبکہ کمزور بے بس مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریہ، ہمیں اس بستی اور اس آبادی سے نکالیے، الظالم اہلھا، جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے مقرر کر دے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کیجیے۔ یعنی ایسے مسلمان جو بے بس اپنے دوسرے علاقوں میں کافروں کے ظلم میں ہیں اور بے بس ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی حمایتی بھیجے، کوئی مددگار بھیجے۔ تو ایسی حالت میں اے مسلمانوں تم کیوں نہیں ان کی مدد کرتے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ فرمائے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے رستے میں، یعنی اللہ کے مد مقابل جو آنے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہے، طاغوت ہے، وہ طاغوت کے رستے میں جہاد قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ یعنی جنگ تو دونوں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں فریق، لیکن دونوں کے مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے مقابلے پر جو طاغوت ہے اس کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مومنو تم شیطان کے ولیوں اور حمایتوں سے جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو چکر ہے، شیطان کی جو مکاری اور فریب ہے وہ کمزور ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں اس کا فریب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کا فریب جتوا نہیں سکتا اپنے ساتھیوں کو۔ جب اللہ کی نصرت کسی کو حاصل ہو جائے تو شیطان اپنا تمام تر بھی اپنے فریب اور مکر اور پالیسیاں لگا دے، پھر بھی اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم جنہیں کہا گیا، کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ کچھ صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک خواہش تھی کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم یہ جو کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کا بدلہ دیں، ہم بھی ان پر ہاتھ اٹھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر انہیں منع کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، بس نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور یک طرفہ ان کے ظلم کو برداشت کرو۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے، ایک پوری ریاست بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی، لیکن پھر مسلمانوں میں کچھ کے دلوں میں ایسے خیال آیا امن کے حوالے سے کہ یہ لڑائی کا حکم جو آیا ہے، تو اس پر ان کو تھوڑا سا، ان میں سے جو مسلمانوں کے جو کچھ لوگ تھے وہ اس بارے میں تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہوئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے جب انہیں کہا گیا تھا اس وقت کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال یعنی جہاد کا حکم لازم ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک
گروہ وہ ہے یخشون الناسا جو لوگوں سے ڈر رہے ہیں کا خشیت اللہ جس طرح اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وقالو اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے پروردگار لما کتبت علینا القتال آپ نے ہم پر کیوں جہاد فرض کر دیا، لولا اخرتنا کیوں نہ اس کو کچھ اور مہلت دے دیتے، مزید تاخیر کر دیتے، الی اجل قریب کچھ قریب کی مدت تک، کچھ آگے کی مدت تک اس کی مہلت مل جاتی۔ کل متاع الدنیا قلیل کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان کم ہے، والآخرت خیر جبکہ آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقا ایسے بندے کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی تم پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت موت تو تمہیں آ لے گی، آ دبوچے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر انہیں کوئی اچھائی آ لگتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خیر آتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ تو یہ منافق کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبت آئی ہے۔ قل کل من عند اللہ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا یہ تو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں پھٹکتے۔ ما اصابک من حسنۃ آپ کو جو بھی اچھائی ملے، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ اور آپ کو کوئی بھی برائی پہنچے، کوئی تکلیف آئے، فمن نفسک تو وہ اپنی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفا باللہ شہیدا اور اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ من یطع الرسول جو رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، ومن تولا اور جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور ویسے تو وہ لوگ کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ یہاں پھر منافقوں کا بیان آ رہا ہے کہ یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ اور جب آپ سے نکل کر باہر کی طرف جاتے ہیں، آپ کی طرف سے باہر جاتے ہیں، آپ کے پاس سے ہو کر باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ تو راتوں کو اس طرح مشورے کرتے ہیں، غیر الذی تقول اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہوتا ہے، یہ جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورہ کرتا ہے جو ان باتوں کے خلاف ہوتا ہے جو آپ کا فرمان ہوتا ہے۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہوتا ہے جو وہ آپ کے سامنے دم بھرتے ہیں اطاعت کا، اس کے خلاف بات باہر جا کر مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو لکھ رہا ہے جو رات کے وقت یہ مشورے کرتے ہیں۔ فعارض عنہم تو آپ ان کی پرواہ مت کیجئے، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی کافی ہے حمایتی، بھروسے کے قابل اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے، بہت سے تضادات پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، من الامن او الخوف امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں،
یعنی بلا تحقیق اسے پھیلا دیتے ہیں. جب بھی کوئی خبر ملتی ہے، کوئی امن کی ہو یا خوف کی ہو، کسی قسم کی، بلا تحقیق اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بغیر تحقیق کے ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں. فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ اپنے اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو حقیقت کو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو تہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اصل میں بعض لوگ مدینہ منورہ میں بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، تو اس سے معاشرے میں بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بھی ایسی بے تحقیق افواہوں پر یقین کر لینے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے سے منع کر رہی ہے. آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، تو جہاد کیجئے اللہ کے رستے میں، اے پیغمبر جہاد کیجئے اللہ کے رستے میں. لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. وحرض المومنین، اور مومنوں کو بھی ترغیب کرتے رہیے، جہاد کی طرف بلاتے رہیے. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کی طاقت کو روک دے. یہ ایک بات بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے جو آپ کے خلاف کھڑے ہیں. واللہ اشد باسن، یقیناً اللہ تعالیٰ طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، واشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی سب سے شدید ہے، شدید تر ہے. وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے، یکن لہو کفل منہا، اسے اس برائی میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اس برائی کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تو اے ایمان والو، وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تمہیں سلام پیش کیا جائے، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کا جواب دیا کرو، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹایا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامت، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، ضرور بالضرور وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے بھی زیادہ سچا ہو گفتگو میں، بات میں.